55 سرایا یعنی 55 مہمات میں نے عرض کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہوئے، ان 55 مہمات میں سے جو ذرا قابل ذکر تھے ان کو تفصیل کے ساتھ ہم بیان کر چکے۔ ایک سریا جو کہ بہت ہی زیادہ مشہور و معروف ہے اور بڑا اسلامی تاریخ کے اندر قابل ذکر ہے، وہ آج بیان ہوگا۔ خلاصہ تمام سرایا کا میں اب بیان کرنے لگا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مبارکہ کے بعد پہلی ہجری کے اندر، یعنی ہجرت کیے ہوئے پہلا سال تھا، پہلی ہجری کے اندر 3 سرایا یعنی 3 مہمات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجی مختلف اوقات کے اندر ہجرت کے پہلے سال میں۔ پھر دوسری ہجری آ گئی، یعنی ہجرت کا دوسرا سال تھا، دوسری ہجری کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مہمات روانہ فرمائیں۔ تیسری ہجری کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مہمات روانہ کی، چوتھی ہجری میں 3 مہمات روانہ کی، 5ویں ہجری کے اندر 2 سرایا پیش آئے، اور 6 ہجری کے اندر سب سے زیادہ اسلامی تاریخ کے اندر سب سے زیادہ جنگی مہمات 6 ہجری میں پیش آئیں۔ 15 مہمات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روانہ فرمائیں۔ 15 مہمات یعنی ایک سال کے اندر 15 جنگی لشکر حضور نے روانہ کیے ہیں، تو یہ بہت بڑی تعداد ہے ایک سال کے اندر۔ پاکستان کے اندر ایک 65 کی جنگ کو لے کے بیٹھ کے تو ہم ہر سال اس کی یاد میں دھمال ڈالتے ہیں، جی اسی 65 دی جنگ لڑی، تو ان صحابہ کی عظمت اور شان کا عالم کیا ہوگا کہ جو ایک سال کے اندر 15 جنگیں لڑتے تھے۔ اس کے بعد 7 ہجری کے اندر 7 سرایا پیش آئے، 8 ہجری میں 11 مہمات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روانہ فرمائیں، 9 ہجری کے اندر 8 مہمات حضور نے روانہ کی، اور 11 ہجری کے اندر ایک سریہ پیش آیا، مشہور و معروف سریہ ہے، اس کو کہتے ہیں سریہ اسامہ بن زید۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ اس کے کمانڈر ان چیف تھے۔ اب جو خاص جملہ عرض کرنے لگا ہوں، ہمارے ہاں فضیلت کا معیار یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جملہ کہہ دیا ہو، ایسا جملہ کہ جو کسی اور صحابی کے متعلق نہ کہا ہو، ہم کہتے ہیں کہ یہ جملہ جو ہے اس شخصیت اس صحابی کے متعلق سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، تو اس کو سارے صحابہ کے اوپر فضیلت حاصل ہو گئی۔ یہ جزئی فضیلت ہوتی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے متعلق، ہر صحابی کے متعلق آپ کو کوئی نہ کوئی حضور کا فرمان مل جائے گا کہ جو شان اسی صحابی کے اندر ہے اس کے علاوہ کسی اور صحابی کے اندر آپ کو نہیں ملے گی۔ یعنی مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کل صحابہ، ہر صحابی کے اندر وراء الورا مختلف ایک شان کا، عظمت کا ایک گوشہ نظر آتا ہے جو کسی اور میں نظر نہیں آتا۔ یعنی ہر صحابی کے اندر شان اور عظمت کی مختلف خوشبو نظر آتی ہے، وہ خوشبو کسی اور صحابی میں نظر نہیں آتی۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے مختلف شان اور عظمتیں عطا کی ہیں، حضور کے ہر صحابی کو مختلف شانیں عطا کی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ پیمانہ لے کے بیٹھ جائے کہ اس حساب سے فلاں صحابی کی شان سب سے زیادہ جدا ہے، فلاں اونچے درجے کا ہے، فلاں نیچے درجے کا ہے۔ جی سب کو حضور کی صحبت ملی ہے، سب کو حضور کی سنگت ملی ہے۔ ہمارے لیے ادنا سے ادنا ترین صحابی سے لے کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 یاروں سمیت سارے صحابہ ہمارے سر کا تاج ہے، سارے صحابہ ہمارے سر آنکھوں پہ ہیں۔ ہمارے لیے ان کے اندر فرق کر کے ایک صحابی کی شان میں غلو کر کے دوسری کی بے ادبی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 55 مہمات، غزوات کو چھوڑ کے سرایا جو ہیں، 55 مہمات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف 2 مہمات میں حضرت علی شیر خدا کو سربراہ بنا کے بھیجا ہے، اور کل مہمات میں سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس صحابی کو سربراہ بنا کے بھیجا ہے صحابی رسول ہے حضرت زید بن حارثہ۔ اکثر مہمات میں حضرت زید بن حارثہ کو کمانڈر بنا کے بھیجتے تھے۔ اس صحابی رسول کو حضور نے ایک
مہم کے اندر بھیجا، 2 میں بھیجا، 3 میں بھیجا، ان کی تو فضیلت ہے۔ جن کو سب سے زیادہ مہمات میں بھیجا حضرت زید بن حارثہ کو 55 مہمات میں سے 8 مہمات میں حضور نے سربراہ بنا کے بھیجا ہے، اور اتنا عدد اور کسی صحابی کے پاس نہیں۔ کسی صحابی کو 8 سے زیادہ مرتبہ مہمات کا سربراہ بنا کے حضور نے نہیں بھیجا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل صحابہ میں یہ والی فضیلت حضرت زید کو حاصل ہے۔ ایک طرف یہ مقام و مرتبہ ہے، اور دوسری طرف حال یہ تھا کہ آپ غلام تھے اور آزاد کردہ غلام تھے۔ بعد میں جس طرح حضرت بلال حبشی تھے غلام تھے، ان کو بعد میں آزاد کر دیا گیا، اسی طرح حضرت زید بن حارثہ یہ بھی غلام تھے، ان کو بعد میں آزاد کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر مہمات میں، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک غلام کو جلیل القدر صحابہ کے اوپر کمانڈر بنا کے حضور بھیجتے تھے۔ کبھی کسی صحابی نے کھڑے ہو کے کہا کہ جی میرا تعلق تو قریش سے ہے، میں ایک غلام کی کمان میں جا کے جنگ کیوں لڑوں؟ جی میرا تعلق تو فلاں بڑے قبیلے کے ساتھ ہے، اوس و خزرج کے ساتھ ہے، میں ایک غلام کی کمان میں سپاہی بن کے کیوں لڑوں؟ کبھی کسی صحابی نے نہیں کہا، کسی نے اعتراض نہیں کیا، اس لیے کہ صحابہ جو لڑتے تھے وہ اپنے رینک کے لیے نہیں لڑتے تھے۔ اے جی میں جنگ لاڑا مانگا تھے پھر سینے تے بیج لگ جائے گا۔ صحابہ جو لڑتے تھے وہ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نہیں لڑتے تھے، صحابہ جو لڑتے تھے وہ دنیاوی فوائد کے لیے نہیں لڑتے تھے، صحابہ جو جنگوں کے اندر شریک ہوتے تھے وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جاتے تھے۔ ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ کمانڈر کون ہے۔ جلیل القدر صحابی، مثال دے رہا ہوں، حضرت خالد بن ولید سیف اللہ کہا جاتا ہے، جس جنگ میں شریک ہوتے تھے لوگوں کا عقیدہ بنتا جا رہا تھا کہ خالد بن ولید اگر کسی جنگ کے اندر شریک ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ وہ جنگ کبھی بھی مسلمان ہار نہیں سکتا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مسلمان کسی اور طرف نکل گئے ہیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ چھوڑ کے ان کا عقیدہ حضرت خالد بن ولید بنتا جا رہا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو معزول کر دیا۔ جی ہن تسی کمانڈر، اتنا جلیل القدر جرنیل اسلامی تاریخ کا، سپہ سالار، ایسا سپہ سالار تاریخ انسانی میں کوئی نہ آیا، اتنا جلیل القدر صحابی اور کمانڈر، صرف اس وجہ سے کہ لوگوں کا یقین ان کی ذات کے اوپر بنتا جا رہا تھا۔ حالانکہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ کوئی بھی کام ہے اس کے اوپر توکل کسی فرد، ذات، کسی شے، مادی شے کے اوپر نہیں، توکل اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہوگا۔ رب کی ذات پہ بھروسہ رکھو۔ ان کو سربراہی سے معزول کیا، وہ جو طویل عرصے تک جنگوں کے اندر سپہ سالار بن کے شرکت کرتے رہے، معزول کیا گیا، وہی خالد بن ولید عام سپاہی بن کے جہاد کے اندر شریک ہو جاتے تھے۔ اب آپ کہیں کہ جو اتنا بڑا جرنیل سپاہی بن کے لڑتا کیسے ہوگا؟ وہ اس لیے لڑ لیتے تھے کہ وہ جرنیل ہمارے جرنیلوں جیسے نہیں تھے، یا بندہ ریٹائر ہوا نہیں تو ٹکٹ باہر دی کٹائی نہیں، بندہ باہر نکل گیا۔ پاکستان میں جس ملک کو محفوظ کرنے کا لاکھوں کروڑوں اربوں تم کھا گئے ہو اور تم گارنٹی دے رہے ہو کہ جی ہم نے ملک کو محفوظ کر دیا ہے، وہ اتنا محفوظ ہے کہ محافظ خود اس ملک میں رہنا گوارا آکو آن نہیں کرتا نا، نہیں نہ کرتے۔ جتنے بڑے بڑے بیوروکریٹ ریٹائر ہونے کے بعد باہر نہیں نکل جاتے، جتنے بڑے سیاستدان ہیں جب کرسی ہاتھ سے جاتی ہے تو باہر نکل جاتے ہیں نا جی، جتنے جرنیل ہیں، فوجی، سول، عسکری، بڑے بڑے محکموں کے اوپر بیٹھنے والے، جب کرسی ہاتھ سے جاتی ہے، اختیار جاتا ہے تو سیدھا ٹکٹ باہر دی۔ پاکستانی تاریخ کے اندر تو صرف 2 ہی بندے بیٹھے رہے ہیں جن کے ہاتھ سے گیا بھی ہے، موت بھی سامنے تھی مگر وہ پاکستان سے بھاگے، آنکھوں بھاگے نہیں ہے۔ ایک بھٹو تھا، موت سامنے تھی مگر بھٹو بھاگا۔ آنکھوں نہ بلاول نو ووٹ دینے والے ہو، وہ اسی کی محنت آگے وہ کھا رہا ہے نا، آگے مخلوق ہمارے سروں کے اوپر مسلط ہو گئی ہے۔ موت سامنے کھڑی تھی مگر بھٹو وہاں سے بھاگا، ڈیل کر کے بھاگا،
نہیں، حالانکہ بہت سارے ممالک اس کو لے کے جانے کے لیے تیار تھے مگر بھٹو نہیں گیا۔ دوسرا عمران خان ہے، وہ بھی کوئی نہیں گیا، حالی تک تو کوئی نہیں گیا، آگے تو ہن پتہ نہیں کہ چلا جاندہ کہتے ہی ہے۔ تو جن کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ تم محفوظ کرو، وہ اتنا محفوظ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں مگر ملک کو محفوظ نہیں کرتے۔ تو یہ جرنیل اور ان جرنیلوں کے اندر فرق یہ تھا، وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے لڑتے تھے، وہ دکھلاوے کے لیے نہیں لڑتے تھے۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف اور یہ فضیلت حاصل ہے کہ سب سے زیادہ جنگی مہمات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کمانڈر بنا کے بھیجتے تھے۔ یہ جنگی مہمات سے مراد سرایا ہے، غزوات کا ذکر نہیں ہو رہا۔ ان غزوات کے اندر سب سے عظیم الشان غزوہ تاریخ انسانی کا ورطہ حیرت میں ڈال دینے والا غزوہ، اس کو کہتے ہیں غزوہ موتا۔ کیا کہتے ہیں جی؟ غزوہ موتا۔ موتا شہر شام، ملک شام اس کا ایک شہر تھا۔ اس کی وجہ فضیلت یہ تھی کہ جس طرح ہمارا در آدم خیل ہے نا جی پاکستان کا، اس کی وجہ شہرت کیا ہے کہ جی وہاں اسلحہ بنتا ہے، جو بھی مہنگے سے مہنگا ترین اسلحہ آپ لے جائیں وہ آپ کو ہو بہو وہی کاپی بنا کے دے دیتے ہیں، یعنی ماہر اسلحہ ساز وہاں بیٹھے ہیں۔ تو یہ جو شام کا شہر موتا تھا، اس کی وجہ شہرت بھی اسلحہ تھی کہ یہاں تلواریں بڑی کمال کی بنتی تھی، تلواروں کی وجہ سے یہ شہر مشہور تھا۔ اس شہر میں یہ جنگ لڑی گئی، اس شہر کی وجہ سے اس کو جنگ موتا کہتے ہیں۔ جنگ موتا یا سریہ موتا جمادی الاولیٰ 8 ہجری کے اندر یہ جنگ لڑی گئی۔ صحابی رسول جن کا بھی میں نے ذکر کیا حضرت زید بن حارثہ، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سپہ سالار بنایا۔ مجاہدین کی تعداد 3000 تھی۔ کتنی تھی جی؟ صحابہ کی تعداد 3000 تھی، اور دشمن جو تھا اس کی تعداد 2 لاکھ تھی۔ اے فرق ہے، ایک طرف ایمان والا اور دوسری طرف اسلحے والا۔ تو جنگ جو ہے وہ اسلحے سے نہیں جیتی جاتی، جنگ غیرت ایمانی سے جیتی جاتی ہے۔ 3000 مسلمان ہیں اور 2 لاکھ عیسائی مد مقابل کھڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 3000 کے اوپر بھی کسی نامی گرامی صحابی کو سپہ سالار نہیں بنایا، ایک غلام کو حضرت زید بن حارثہ ان کو سپہ سالار بنایا۔ جب سپہ سالار بنایا تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا، ہر مہم کے اندر زید بن حارثہ کو سربراہ بنایا جاتا ہے، زید بن حارثہ تو غلام ہے، آزاد، غلامی سے آزاد ہوئے ہیں، تو ہم ان کی کمان کے اندر جنگ کیسے لڑیں؟ اعتراضات ہوئے، باتیں چمگوئیاں ہوئیں، تو چمگوئیاں چلتی چلتی حضور تک بھی پہنچی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ساری باتوں کو رد فرما دیا۔ حضور نے حضرت زید بن حارثہ کو ہٹایا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو ہی برقرار رکھا۔ اور میرے نبی کا شان اور عظمت دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت زید بن حارثہ کو کمانڈر بنایا تو کمانڈر بنانے کے بعد حضور نے فرمایا، جھنڈا بنا کے حضرت زید بن حارثہ کے ہاتھ میں دیا، فرمایا کہ اگر زید بن حارثہ جنگ کے اندر شہید ہو جائے تو پھر اس کے بعد جعفر طیار وہ جھنڈا اٹھائیں گے، حضرت جعفر جھنڈا اٹھائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ جھنڈا اٹھائیں گے۔ پھر فرمایا کہ اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر جس کو تم منتخب کرنا چاہو کسی کو منتخب کر لینا۔ جن کو لگتا ہے نا کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے، حضور کو کسی شے کا پتہ نہیں ہے، وہ سنیں۔ حضور نے فرمایا مراد کیا تھی؟ مراد یہ تھی کہ یہ تینوں سپہ سالار اس جنگ کے اندر شہید ہو جائیں گے۔ حضور جو فرما رہے ہیں نا کہ یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو جائے نہیں، ہو جائیں گے، پکی بات ہے جب زبان مصطفیٰ سے نکل گیا۔ اور 3 جرنیلوں کو پتا ہے کہ اس جنگ کے اندر ہماری موت ہے، مگر قربان جاؤں ان کی عظمت اور شان کے اوپر، ان تینوں میں سے کوئی بھی قدم ہٹا کے پیچھے۔ اور یہاں حال یہ جرنیل تو مر جانا تو بڑی دور کی بات ہے، جرنیل صاحب تو جنگ میں ہی نہیں نہ جاتے، وہاں عام سپاہی مرتا ہے۔ پاکستان سے نہیں گل کر رہا، ہر جگہ تے ہی حال ہے،
वड्डे जरनैल जंगां ही शहीद नहीं होंदे, हालांकि ये हो जान तो मसले हल हो जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों को भेजा। मुराद ये थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में था कि ये तीनों वहाँ मेरे जर्नैल जो हैं इस जंग के अंदर तीनों शहीद हो जाएंगे। जंग पेश क्यों आई? पेश इसलिए आई, सुलह हुदैबिया हो चुका था। सुलह हुदैबिया मुशरिकीन मक्का के साथ, कुफार मक्का के साथ हुआ। इस तरफ से जंग का खतरा कोई नहीं था। जब अमन सुकून आ गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेन फोकस जंगें नहीं थी, हुजूर का मेन फोकस अल्लाह के दीन की तबलीग था। जब अमन का ज़माना आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हारिस बिन उमैर को तबलीग दीन के लिए बसरा की तरफ भेजा और हाकिम बसरा की तरफ हुजूर ने एक ख़त लिख के भेजा, उसको इस्लाम की दावत देनी थी। हज़रत हारिस बिन उमैर यहाँ से रवाना हुए, बसरा में पहुँचे। बसरा के अंदर उनको एक सराय के अंदर ठहराया गया। वहाँ कबीला गिसान का सरदार था शरहबील, उसने इनको सराय के अंदर ठहरा के रात को इनको शहीद कर दिया, धोखे से कत्ल कर दिया। जब खबर पहुंची हुजूर की तरफ तो जंगी कायदा शुरू से यही चलता आ रहा है कि कभी किसी सफ़ीर को, चाहे वो दुश्मन मुल्क का ही क्यों ना हो, सफ़ीर को कत्ल नहीं किया जाएगा किसी, यानी आज भी यही कायदा है। आपकी बहुत ज़्यादा शदीद दुश्मनी भी है किसी के साथ, मिसाल है इंडिया के साथ है, इंडिया का सफ़ीर अगर आ जाए, आप हालत जंग में भी हों, इस्लामी नुक्ता नज़र से भी और जो मौजूदा आलमी कवानीन है उसके हिसाब से भी आप सफ़ीर को कत्ल नहीं कर सकते। शुरू से यही सिलसिला चल रहा है, कायदा उसूल एक ही है। तो उन्होंने धोखे के साथ हुजूर के सफ़ीर को कत्ल कर दिया, हज़रत हारिस बिन उमैर को। जब खबर हुजूर तक पहुंची तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका बदला लेने के लिए फौरन लश्कर तरतीब दिया। 3000 सहाबा मुंतखब हुए। उन 3000 सहाबा में हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को उनका सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरबराह मुकर्रर किया। ये लश्कर रवाना हुआ, उस मकाम पे पहुंच गया। जब उस मकाम पे पहुंचा 2 दिन तक ठहरे रहे हालात का जायजा लेने के लिए कि देखें कि उनकी क्या तैयारी है। 2 दिन ठहरने के बाद इनको बात इत्तला कन्फर्म हो गई कि जी हरकल शाह रूम जो है उसने 2 लाख फौज जमा कर ली है, हमारे पास तो सिर्फ 3000 बंदे हैं। तो इन्होंने सोचा, बाद साहबा ने मशवरा दिया कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बंदा रवाना करते हैं, हुजूर को इत्तला देते हैं कि जी वो इतना बड़ा लश्कर है, तो हुजूर हमारे लिए मदद के लिए पीछे से और साहबा को भेजें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी ये मशवरा हो रहा था। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा तीसरे नंबर पे जिनको हुजूर ने कमांडर बनाया था, उनके बारे में आता है जब लोगों ने ये मशवरा किया ना तो हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा खड़े हो गए। आपने फरमाया कि मुसलमानों, अल्लाह की इज्जत की कसम है, जिस चीज से तुम हिचकिचा रहे हो आज तक तो तुम उसकी तमन्ना करते आए हो। अगर आज पीछे हट जाते हो, जो चीज तुम्हारे सामने है अगर जाके तुम इनके साथ सीना सिपर हो जाते हो तो 2 इम्कानात में से एक, 2 कामयाबियों में से एक कामयाबी तुम्हें जरूर मिलेगी। या तो अल्लाह ताला तुम्हारे हाथ पे फतह देगा या अल्लाह ताला तुम्हें शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। और पीछे क्यों हटना है? हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा फरमाते हैं कि हमने कभी तादाद कुव्वत को देख के जंगें नहीं की, हम इस्लाम की खातिर जंग करते हैं। हम इन चीज़ों को अपने सामने नहीं रखते कि हम किस हिसाब से जंग करेंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने खड़े होके पुरजोश खुतबा इरशाद फरमाया, साहबा के अंदर जोश पैदा हुआ। साहबा 3000 साहबा 2 लाख रोमी ईसाइयों के साथ टकरा गए। जब जंग शुरू हो गई ना तो रिवायात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में मिंबर पे जलवा अफरोज थे। यूं लगता था कि जैसे हुजूर सारे जंग का मंजर खुद अपनी आंखों से देख के बयान फरमा रहे हो। जंग शुरू हुई, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जंग शुरू हो गई है और इस्लामी लश्कर का झंडा ज़ैद बिन हारिसा के हाथ में है। ज़ैद बिन हारिसा कमान कर रहे हैं और ज़ैद बिन हारिसा लड़ रहे हैं। हत्ता के लड़ते लड़ते जब शहीद हुए तो हुजूर ने फरमाया कि मेरा ज़ैद आज शहीद हो गया है। अब झंडा जाफर ने उठाया है। हजरत जाफर तैयार लड़ते रहे, लड़ते लड़ते जब शहीद हो गए तो सहाबी कहते हैं हुजूर मदीना में मिंबर पे जलवा अफरोज हैं। हुजूर जब वो शहीद हुए वहां मोता के अंदर, शाम के अंदर, हुजूर ने फरमाया कि जाफर भी शहीद हो गए हैं।
اب جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے اٹھایا ہے. عبداللہ بن رواحہ لڑتے رہے حتیٰ کہ جب وہ شہید ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے. اب جھنڈا اسلام کا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید نے اٹھایا ہے. یہ وہ جنگ موتا ہے جس جنگ میں حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا خطاب ملا ہے. اللہ کی تلوار ہیں یہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خالد بن ولید نے تلوار اٹھائی. بخاری کی روایت ہے جب جنگ جیتی گئی تو حضور نے فرمایا کہ خالد کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ نے فتح بھی عطا کر دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں بیٹھ کے وہاں کے حالات بتا رہے ہیں. اور آج مسلمان بدبخت کھڑا ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ جی نہیں، حضور کو تو دیوار کے پیچھے کا علم کوئی نہیں تھا. ایسے مسلمان ہونے سے بندہ شرم سے مر نہ جائے تو ایسا مسلمان ہے. کبھی کسی نے اپنے باپ کے اندر ہزار عیب ہوتے ہیں. کبھی کسی بیٹے نے کھڑے ہو کے کہا کہ میرے باپ کے اندر فلاں فلاں عیب ہے. کبھی کسی بیٹے سے سنا؟ ماں کے اندر ہزار عیب ہوتے ہیں مگر کبھی کوئی بیٹا کھڑا ہو کے اپنے ماں کا عیب بیان ہونے کے باوجود بیان نہیں کرتا. اللہ کے بندو، جس نبی کے بارے میں تم عیب ڈھونڈ رہے ہو اس کو تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی بے عیب ہے. سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اللہ تعالیٰ نے نبی کو بے عیب بنا کے بھیجا ہے. ہر نبی کو بے عیب بنایا ہے مگر حضور کو تو اور زیادہ بے عیب بنا کے بھیجا ہے. اتنا بے عیب بنایا ہے کہ باقی صحابہ خود معجزہ دکھاتے تھے. حضور معجزہ نہ بھی دکھائیں تو معجزہ واقع ہو جایا کرتا تھا. ایسی ہستی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بنا کے بھیجی. تو جس کو حضور کے اندر عیب نظر آتے ہیں، کائنات کا سب سے بڑا عیب وہ بندہ خود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے بے عیب بنا کے بھیجا. اس جنگ کے اندر جن کو آپ سیف اللہ کہتے ہیں نا، اس سے پہلے حضرت جعفر طیار ان کے بارے میں آتا ہے. جب شہید ہو گئے، شہید ہونے کے بعد صحابی رسول کہتے ہیں میں نے حضرت جعفر کے جسم کو دیکھا، جتنے زخم تھے سارے کے سارے 90 زخم بعض روایتوں کے اندر ہے، کہتے ہیں سارے کے سارے زخم جعفر کے سینے پر تھے، پیٹھ کے اوپر ایک زخم بھی نہیں تھا. اس کا مطلب کیا ہے کہ سپہ سالار نے زخم کھائے ہیں، سارے زخم سینے پہ جھیلے ہیں، بھاگ کے کو کمر کے اوپر زخم، اتنے بہادر تھے. اور اس کے بعد حضرت خالد بن ولید سب سے آخر پہ جنہوں نے کمان سنبھالی اور جن کے ہاتھ پہ فتح ملی، ان کے بارے میں آتا ہے. آپ نے یہ جملہ بارہا سنا ہوگا، بخاری شریف کے اندر روایت ہے. حضرت خالد بن ولید خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جنگ موتا کے اندر میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی ہیں. جس وقت میں نے کمان سنبھالی، اتنا شدید حملہ میں نے کفار کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر، رومیوں کے اوپر کیا کہ 9 تلواریں میرے ہاتھ سے ٹوٹی ہیں. اور میرے پاس یمن کا صرف ایک چھوٹا سا بھالا رہ گیا تھا لڑنے کے لیے، تلواریں ختم ہو گئی تھی. اس حال میں صحابہ نے جنگیں کی ہیں اور صحابی رسول ہیں اس جنگ کے اندر شریک تھے. حضرت عوف بن مالک، یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ جی صحابہ جا کے جنگیں لڑتے تھے تو بڑا مال ملتا تھا، بڑے مال والے صحابہ تھے. ایسا نہیں تھا. حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں کہ جب ہم لشکر لے کے جا رہے تھے موتا کی طرف، شام کی طرف، تو یمن سے مسلمانوں کا جو ایک لشکر ہمارے ساتھ آ کے شامل ہوا، اس لشکر کے اندر ایک بندہ تھا، اس بندے کے پاس سوائے ایک تلوار کے اور کوئی شے نہیں تھی، صرف ایک تلوار تھی. کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ خالی تلوار سے بندہ کرے گا کیا. راستے میں ایک جگہ پہ ہم نے پڑاؤ کیا تو مسلمانوں نے، ایک شخص نے اونٹ ذبح کیا لوگوں کو کھلانے کے لیے. اس اونٹ سے اس کی جو چمڑی اتاری گئی، چمڑا اتارا گیا. اس شخص نے جا کے اس اونٹ کے مالک سے اس چمڑے میں سے ایک ٹکڑا مانگا کہ اے خالدہ چھوٹا جا ٹوٹا سانو دے دے. اب وہ کہتے ہیں میں حیران تھا کہ یہ کھال کے ٹکڑے کو کیا کرے گا. اس نے کھال کا ٹکڑا لیا، اونٹ کی کھال کا ٹکڑا لیا، اس ٹکڑے کے اندر گھاس بھوس بھر کے، اس کے پاس دوران جنگ تلوار کو روکنے کے لیے ڈھال نہیں تھی، چمڑا لے کے اس نے اندر گھاس بھرا اور گھاس بھر کے اس نے اپنی ڈھال بنا لی. یعنی اس حال کے اندر بھی صحابہ نے جا کے جنگیں کی ہیں، اللہ کی راہ میں جا کے لڑے ہیں وہ. اور اس کے بعد آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے نمبر پہ کمانڈر بنایا، حضرت عبداللہ بن رواحہ، ان کے بارے میں آتا ہے جب وہ لشکر جانے لگا تو یہ گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. حضور سے جا کے تھوڑی دیر گفتگو کرتے رہے.
اور صحابی کہتے ہیں کہ یہ حضور سے گفتگو کر رہے تھے اور زاروں قطار رو رہے تھے. جب حضور سے واپس ہٹے تو میں نے جا کے پوچھا کہ آپ اتنے رو کیوں رہے ہیں؟ جنگ پہ جا رہے ہیں, حضور نے شہادت کی بشارت بھی دے دی ہے, اور رو رہے ہیں. عام دیکھنے والا تو سمجھتا ہے کہ شاید موت کے ڈر سے رو رہے ہیں. انہوں نے سوال کیا کہ کیوں رو رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے, میں موت کے خوف کی وجہ سے نہیں رو رہا, دنیا کی محبت میں نہیں رو رہا, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ پتہ نہیں قیامت والے دن میرے ساتھ حساب کیا ہوتا ہے. آخرت کے خوف کی وجہ سے رو رہا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مریم کی آیت نمبر 71 آپ نے تلاوت فرمائی, جس کے اندر پل صراط کا ذکر ہے. تلاوت کر کے آپ فرمانے لگے مجھے خوف اس بات کا ہے کہ پل صراط کے اوپر سے گزروں گا کیسے. جن کے متعلق جنت کی بشارتیں ہیں, جن کو شہادت کا مرتبہ مل رہا ہے, جن کو حضور کی سنگت اور صحبت مل رہی ہے, ان کا حال یہ ہے کہ شہادت کا مرتبہ پانے کے باوجود, اتنی بشارتیں ہونے کے باوجود, حضور کو لائیو دیکھنے کے باوجود آخرت کا خوف اتنا ہے کہ سانو صرف ختم دے ہوتے یقین دلا دیتا گیا کہ تسی ختم دیتا تو بندہ بخشا گیا. یہ یقین صحابہ کو کیوں نہیں دلایا گیا؟ میں نے ختم پہ کھڑے ہو کے نماز کی بات کی ہے. کدی گل کی تھی آکو دے صحیح نا, تسی کہڑی پڑھنی ہے, لیکن سن دے لو نا, ہمیں پسند نہیں نہ آتی سیدھی باتیں. جس صحابی رسول ہیں, حضور کو جس نے دیکھ لیا اس سے بڑی سعادت کی بات ہو سکتی ہے؟ حضور کو دیکھا ہے, حضور کے ساتھ جنگوں کے اندر شریک رہے ہیں, حضور شہادت کی بشارت دے کے بھیج رہے ہیں, اس کے باوجود رو آخرت کے لیے رہے ہیں. کتنا خوف ہے ان کے دلوں کے اندر. تو ساڑھے کول تے پلے شے ہی کوئی نہیں. لوگ پورا ڈیرا ایسے نا بھر کے بیٹھے ہوئے تھے, لوگ مسیح نماز سے نہیں آئے. میں گیا تو میں انہوں نے تھوڑی دیر سمجھایا ہے. میں کہ تھانو پورے قرآن اچ الحمدللہ کے والناس تک کسے ایک جگہ تے رب نے تھانو ختم پڑھنے دا ارواواں دا حکم دیتا ہوئے تے مینوں کٹ کے دکھا دو, میں تے حافظ نہیں ہوں, تو علم والے ہو زیادہ. احادیث میں حضور نے کہا ارواہیں دلوانے کا. اے ہن بھی کسے کو علم ہوئے تے دس سکتے ہو مینوں, اے نہ آکھو کہ جی ساڈے کول تے ہے سی دسو. اوے اللہ نے نہیں کہا کسی آیت مبارکہ میں ارواح کا حکم. ہن سکتا داری ہو گیا کہ جی آپ اس کو ناجائز کہتے ہیں. میں ناجائز نہیں کہہ رہا, میں خود ارواح کے اندر شریک ہوتا ہوں. آپ کھانا بناتے ہیں, میں کھا کے نہیں آتا. اگر میں ناجائز سمجھوں تو کھانا نہ کھاؤں. جس طرح فوتگی والے گھر میں نہیں جاتا, میں ناجائز سمجھتا ہوں نہیں جاتا میں. جی حکم دینا یہ الگ بات ہے, جائز ناجائز ایک الگ شے ہے. جائز ارواح دلوانا جائز ہے, مگر حکم اللہ کے رسول نے نہیں دیا. اس کے باوجود جس کا حکم نہیں ہے, پوری قوم تیار ہو کے آپ ارواح والے گھر جائیں نا تو سارا گھر بھرا ہوتا ہے. سارے کیوں ہے جی؟ اے ارواح واسطے بیٹھے ہیں. وہی لوگ اٹھ کے مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتے. وہ نماز جس کا قرآن مجید کے اندر کل عبادات میں سب سے زیادہ حکم نماز کا ہے, نماز نہیں پڑھی. ہمیں کوئی ایسا کیڑا دماغ میں ڈالا گیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ساری زندگی حرام کھا کھا کے ہر ایک کا حق مار, بہنوں کا حق مار, بھائیوں کا مار, پڑوسیوں کا مار, عزیز و اقارب کا مار. آخر پہ کوئی مسجد میں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ وغیرہ صدقات خیرات کی کسی شے کی ضرورت نہیں. دین سیکھنے کی ضرورت نہیں, دین کو ٹچ بھی نہیں کرنا. جب تو مر جائے گا پیچھے 2 دیگیں پکوا کے مولوی صاحب کو دعا منگاؤ گے تو بخشا جائے گا. ایڈا سوکھا تے دین کڈیا تسی. جی ارواحوں سے بندہ بخشا آنکھوں آن, ارواحوں سے بندہ بخشا جاتا تو صحابہ جنگوں میں نہ جاتے. یہ جو تلواریں ٹوٹی ہیں نا, تلواریں توڑنے کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں تھی. اے حضور نو دیکھے تے بعد بشارت مل گئی تے بخشے نہ گئے. یہاں پیر صاحب جاتے ہیں پورے محلے کو ضمانت دی آتے ہیں جے تسی نہ جنت گئے تے میں جاؤں گا ہی نہیں, میں باہر جنت دے دروازے تے کھڑا رہاں گا. اور پیرا خود تے اپنے بارے تے سوچ کے تو بھی جائے گا کہ نہیں جائے گا, تو ضمانت کے حساب تے دے رہے ہیں. جنت کی بشارت ہونے کے باوجود 10 عشرہ مبشرہ صحابہ جن کو حضور نے جنت کی بشارت دی ہے, جنت کی بشارت ہونے کے باوجود ساری رات کھڑے ہو کے قیام کے اندر روتے تھے کہ پتہ نہیں آخرت میں کیا ہوگا. ساڑھے جو کسی کو ہے بشارت جی, کوئی بندہ میرے سمیت کوئی بندہ یقین نال نہیں کہہ سکتا کہ میں جنت ہی جاؤں گا. لیکن مطمئن کڈے ہو, مسیطیں آنے دی لوڑ.
روزہ رمضان آئے گا آن والا ہے، روزے رکھنے دی بھی لوڑ کوئی نہیں، سارے سنی مطمئن ہو کے پھر دیو کہ جدو اسی مر جانے پچھوں 40 دن پیچھے ہر جمعرات دعاواں آکھیاں جان گیاں، ختم دلوایا جائے گا، دیگاں پکن گیا، لوگ کھان گے تے اسی قبر ہی ہم دعا کر سکتے ہیں، او بخشے تے نہ بخشے اے اس دی مرضی ہے، ساڑھے کہنے نال بخشیا، اللہ کا ولی بھی کہہ دے تو بندہ بخشا نہیں جاتا، رب کو پابند نہیں کر سکتا، رب کسی کا پابند نہیں، وہ چاہے تو بخش دے، وہ چاہے تو عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، جے فضل کریں تے بخشے جامن میں جہے منہ کالے، اس کے فضل سے تو لوگ بخشے جائیں گے، مگر عدل پہ آ گیا تو پھر عدل پہ سب کی ٹانگیں کانپے گی کہ ہم میں سے کوئی بندہ حساب نہیں دے سکتا، اس لیے ان دندوں سے نکلے، میری بات اس لیے بری لگتی ہے، سیدھی بات کر رہا ہوں، ان دندوں سے نکلے، ارواح دلوایا کرے، مگر ارواح سے بندہ بخشا نہیں جاتا، یہ ایک ہمارا ہیلا ہے، شاید اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی برکت سے بخش دے، لیکن بخشا انسان اعمال کی بنیاد پہ جائے گا۔